تبلیغ میں ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ. کیا واقعی تبلیغ میں نکل کر ایک نیکی کرنے کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہو جاتا ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے. اس بارے میں تو کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 49 کروڑ کے برابر ہوتا ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جگہ کی تبدیلی سے اور زمانے کی تبدیلی سے دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی بڑھتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے. تو جیسے رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس وقت ہے، مسجد حرام میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے کیونکہ مقدس جگہ ہے، تو اسی طرح کوئی شخص کسی مقدس عمل میں ہو تو مقدس عمل میں بھی نیکی کا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. تو اب جو بھی شخص دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا ہے، یا مدرسے میں آیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی عالم کے درس کو سننے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے راستے پہ نکلا ہے نا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو وہ تمام راستے، حج کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو یہ تمام راستے جن راستوں کی شریعت میں بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس میں یقیناً اللہ سے ہمیں 100% امید ہے کہ اللہ نیکی کا ثواب بڑھائیں گے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے تو نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو 49 کروڑ کے اسپیسیفک الفاظ تو حدیث سے صحیح مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اتنی بات بہرحال قرآن و سنت کے اصولوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ تبلیغ میں نکلیں یا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئیں یا کہیں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں یا جہاد میں اللہ کے راستے میں آپ نکلیں، تو کہیں بھی جہاں بھی اللہ کے راستے میں آپ نکلیں گے اللہ کی خاطر، تو دعا کی قبولیت کا امکان بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نیکی کا ثواب بھی صرف بڑھتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے قطع نظر اس سے کہ 49 کروڑ ہیں یا 50 کروڑ ہیں یا 1 ارب ہیں، اس بحث میں پڑے بغیر تبلیغ میں بس نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس راستے میں نکل کے جو ہم نیکی کریں گے اللہ ہمیں اس کا ثواب گھر پہ جو نیکی کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ دے گا.